رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص انداز میں درسگاہ صفہ کے طلباء کی تعلیم و تربیت جاری رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابلاغ کے مختلف وسائل و ذرائع استعمال میں لاتے تھے۔ صراط القرآن و سنہ کی آج کی نشست کے اندر ہم دیکھیں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور معلم اعظم اور ان کے چیدہ چیدہ سنہری اصولوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلا اصول بات کا دہرانا۔ متکلم اس بات پر عمل کرے تو سامعین کے لیے بات سمجھنا، اس کی تہ تک پہنچنا اور اسے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنی بات دہرا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات فرماتے تو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ خوب سمجھ میں آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے بات کرتے تھے۔ ہر لفظ الگ سمجھ میں آتا تھا، یوں بات کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا اور اسے آگے پہنچانے میں کسی قسم کی تحریف یا تبدیلی کا شائبہ نہیں رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امر کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ سننے والا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بآسانی گن سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کی مقدار، اس کی نوعیت اور وقت کے انتخاب میں میانہ روی اختیار کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ اکرام اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں اور بات سمجھ کر یاد رکھنے کے لیے تیار رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے موقع محل کی مناسبت سے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے مثال بیانی کے اسلوب کو جا بجا استعمال کیا ہے اور کئی آیات میں اس طرز بیان کی حکمت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے 1000 ضرب الامثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی۔ امثال الحدیث کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے، یعنی نہ دوسروں کو پڑھایا جائے اور نہ اس پر عمل کیا جائے، اس خزانے کی مانند ہے جس سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں ایک اور سنہری اصول آزمائشی سوالات کرنا تھا۔ آزمائشی سوالات کرنا تعلیم و تربیت کے اہم ترین وسائل میں شامل ہے۔ اس طریقہ کار کے ذریعے سے استاد اور طالب علم کے درمیان گہرا تعلق استوار ہونے میں مدد ملتی ہے۔ طالب علم کا ذہن کھلتا ہے، اسے یکسوئی میسر آتی ہے اور وہ ذہنی طور پر ہوشیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں آزمائشی سوال و جواب کی متعدد صورتیں استعمال میں لاتے تھے۔ بعض اوقات سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی کام کی ترغیب دلائی جائے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا میں آپ کو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹاتا اور درجات بلند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا ضرور بتائیے آئے اللہ کے رسول۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگی اور مشقت میں کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ چل کر آنا جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی نفس کی پائیداری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیتی جدید اسالیب بھی استعمال کرتے تھے۔ ان اسالیب و ذرائع کو طلبہ کی توجہ ایک نقطے پر مرکوز کرنے اور بات کو ان کے ذہن میں بٹھانے کی خاطر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ ان تعلیمی اسالیب کی تفصیل یوں ہے جیسے اشاروں کی زبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی تعلق کی نوعیت بیان کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملایا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آپس میں عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملا دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور اسلوب خاکہ اتارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کے لیے زمین پر خاکہ اتارتے اور صحابہ کرام کو اس کی جزیات سے آگاہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ریشم لیا اور اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا، تھوڑا سونا اٹھایا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا اور پھر فرمایا یہ دونوں اشیاء میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر پر کھڑے ہوئے، منہ قبلے کی طرف کیا اور تکبیر کہی، لوگوں نے صفیں باندھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی اور رکوع کیا، لوگوں نے بھی رکوع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور الٹے پاؤں زمین پر آ کر سجدہ کیا، سجدے کے بعد دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے، قرات کی، رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا اور الٹے پاؤں زمین پر آ کر سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگو میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز اچھی طرح سیکھ لو۔ نام لیے بغیر کسی غلط کام پر مذمت کرنے سے غلطی کرنے والے کے چہرے کی کچھ نہ کچھ آب باقی رہتی ہے اور متنبع کرنے کا تقاضا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اس زمن میں بہترین مثال حضرت عبداللہ بن لطبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقات و زکوٰۃ کا عامل بنایا تو انہوں نے اہل زکوٰۃ کی طرف سے تحفے طوائف قبول کر لیے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی اور تحفے اپنے پاس رکھ لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بجائے تمام صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر یہ تحفے تحائف کا حقدار ہوتا تو وہ اسے گھر بھی مل جاتے۔